السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد اور باب العلم انواری ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے بیچ میں وقفہ حائل ہو گیا۔ آج پھر ہم انشاءاللہ تعالی ابو داؤد شریف کی درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق جو ہے باب نمبر 50 سے شروع کیا جائے گا۔ باب النہی ان یخص یوم الجمعۃ بصوم، یعنی جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لینا، اس کی ممانعت کا باب۔ حدیث نمبر 2420۔ حدثنا مسدس حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصم احدکم یوم الجمعۃ، کوئی بھی شخص تم میں سے جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، الا ان یصوم قبلہ بیوم او بعدہ، سوائے اس صورت کے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے، یعنی بطور خاص جمعے کے دن ہی روزہ رکھنے سے اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو حدیث کا ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا انفرادی طور پر یہ ممنوع ہے۔ اب حکم کیا ہے، یہ تو حدیث یہاں ذکر کی گئی۔ احناف کے نزدیک جو حکم ہے وہ خود صاحب کتاب نے اس کو باب کے اندر اس کو ذکر کر دیا ہے، یعنی کراہت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شافعیہ کا راجح قول بھی یہی ہے کہ انفرادی طور پر جمعہ کا روزہ رکھنا یہ ان کے یہاں بھی ممنوع ہے۔ ایسا ہی جو ہے امام احمد کا بھی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک کے یہاں جمعے کا روزہ انفرادی طور پر رکھنا، یعنی جمعے کو خاص کر لینا، یہ بلا کراہت ان کے پاس جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ ہم نے احناف کا جو قول شروع میں ذکر کیا تو وہ امام ابو داؤد کے اس باب کی وجہ سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو ائمہ احناف ہیں ان کی اکثریت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے امام ابو یوسف نے جو ہے تنہا جمعے کے روزے رکھنے کو خلاف احتیاط قرار دیا ہے، لیکن احناف میں جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ اور اس سلسلے میں استدلال کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے ذریعے۔ ابن مسعود کی روایت یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام وقل ما کان یفطر یوم الجمعہ، رواہ النسائی و ترمذی و حسنہ۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی وغیرہ نے جو ہے اس کو تخریج کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، وقل ما کان یفطر یوم الجمعہ، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ جمعے کے دن افطار فرماتے، مطلب جمعے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بلا کراہت جو ہے جمعے کا روزہ تنہا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ یہ جو حدیث یہاں ذکر کی امام ابو داؤد نے، یہ حدیث جو ہے کراہت پر دلالت کرتی ہے، اور ائمہ احناف اور جو ہے مالکیہ جو استدلال کرتے ہیں وہ ابن مسعود والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ چلیے آگے کا باب دیکھ لیجیے۔ باب النہی ان یخص یوم السبت بصوم، یہ باب اس بات کی ممانعت کو بیان کرے گا کہ ہفتے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لیا جائے، یعنی ہفتے کا دن
روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنا یہ جو ہے ممنوع ہے۔ اس باب کے تحت اس قسم کی حدیثیں ذکر کریں گے۔ اب احکام کیا ہیں وہ پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ باب النہی ان یخص یوم السبت بصوم، حدیث نمبر 2421۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا سفیان بن حبیب تحویل سند، وحدثنا یزید بن قبیس من اہل جبلة حدثنا الولید جميعا عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمی عن اخته وقال یزید السمائی۔ عبداللہ بن بسر اپنی بہن کا بیان نقل کرتے ہیں یہ کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ہفتے کے دن کا روزہ مت رکھو، الا فیما افترض علیکم، مگر اسی وقت جب کہ وہ روزہ تم پر فرض ہو، یعنی سوائے ان روزوں کے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی جیسے رمضان میں اگر ہفتہ آ گیا تو اس کا استثناء ہے یہاں پہ۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَنَبَةَ، یعنی ہفتے کے دن روزہ مت رکھو مگر انہی ایام میں کہ جن میں تم پہ روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَنَبَةَ، اگرچہ ہفتے کے دن تمہیں انگور کی شاخ کا چھلکا میسر ہو جائے، او عودا شجرتن، یا پھر درخت کی جو ہے لکڑی مل جائے، فل یم دغہ، تو اسی کو چبا لو۔ مطلب یہ کہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو، اگر ہفتے کے دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، صرف انگور کی شاخ کا چھلکا ہو یا پھر کسی درخت کی لکڑی بھی اگر مل جائے تو اسی کو چبا لو، لیکن روزہ نہیں رکھنا۔ اس مطلب شدت کے ساتھ اس حدیث میں ہفتے کے دن روزے کی ممانعات بیان کی گئی۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ابو داؤد کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، یعنی یہ حدیث منسوخ ہے۔ آگے دیکھیے باب الرخصۃ فی ذلک، اس بارے میں رخصت کا بیان۔ حدیث نمبر 2422۔ حدثنا محمد بن کثیر حدثنا حمام عن قتادہ تحویل سند، وحدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن ابی ایوب قال حفص العتکی عن جویریہ بنت الحارث، جویریہ بنت حارث بیان کرتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوم الجمعۃ۔ اب اس سے پہلے جو باب گزرا تھا جس میں جمعے کے دن انفرادی طور پر روزہ رکھنے کی ممانعات بیان کی گئی تھی، اس باب میں اس کی رخصت کو ذکر کریں گے۔ اسی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے رخصت کا جو حکم ہے یہ معمول بہا ہے۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جو ہے جمعے کے دن تشریف لائے، وہی صائمۃ، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، فقالا، تو آپ نے فرمایا اصمتی امسن، وہی صائمۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ خاتون یعنی جویریہ بنت حارث یہ روزے سے تھیں جمعے کے دن، تو فقالا، تو حضور نے پوچھا کہ اصمتی امس، کیا گزشتہ کل تمہارا روزہ تھا یعنی جمعرات کے دن؟ قالت لا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ قال، حضور نے فرمایا تریدین ان تصومی غدا، آئندہ کل تم روزہ رکھنا چاہتی ہو، نہیں ہفتے کے دن روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ قالت لا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافطری، پھر تم جو ہے روزہ ختم کر دو۔ حدیث نمبر 2423۔ حدثنا عبد الملک بن شعیب حدثنا ابن وہب قال سمعت اللیث یحدث عن ابن شہاب، یعنی لیث ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہ کان اذا ذکر لہ، کہ جب بھی ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا جاتا کہ انہ نہا عن صیام یوم السبت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے روزے سے منع کیا ہے، یقول ابن شہاب، تو ابن شہاب اس کے جواب میں کہتے تھے ھذا حدیث حمصی، یعنی یہ حمصی حدیث، یعنی حمص کے رہنے والے شخص کی نقل کردہ روایت ہے، اور گویا کہ یہ اس کی
منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2424، حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان، محمد بن الصباح بن سفیان حدثنا الولید عن الاوزاعی قال ما زلت له کاتما، اوزاعی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو چھپائے رکھا، یعنی میں نے اس کو نقل نہیں کیا، روایت نہیں کیا، حتی رأیتہ انتشر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ حدیث، یہ بات لوگوں میں پھیل گئی ہے، یعنی حدیث عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر کی حاضہ، یہ حدیث فی صوم یوم السبتی، ہفتے کے دن روزے کے سلسلے میں۔ آگے قال ابو داود، ابو داود کہتے ہیں کہ قال مالک ھذا کذب، امام مالک نے فرمایا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یعنی جس روایت میں ہفتے کے دن روزے کو منع کیا گیا ہے اس روایت کے بارے میں امام مالک نے اس پر کذب کا قول کیا ہے، جبکہ امام ابو داود پہلے ہی اس حدیث کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، بابن فی صوم الدہر تطوعا، ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2425، حدثنا سلیمان بن حرب و مسدد قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن عبداللہ بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ، ابو قتادہ سے مروی ہے، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اس نے عرض کیا، رسول اللہ کیف تصوم، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس سوال سے جو ہے آپ جو ہے ناراض ہوئے، گویا آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ فلما رأى ذلك عمر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی کیفیت اور حیت کی تبدیلی اور غضب و جلال کی آثار فاروق اعظم نے دیکھے، تو قال، تو انہوں نے عرض کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ سے بحیثیت رب راضی ہیں اور اسلام سے بحیثیت دین راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نبی راضی ہیں۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ فلم یزل عمر یرددها حتی سکن غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے حضور کے سامنے کہ ہم اللہ کے غضب سے اور یا رسول اللہ آپ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ان کلمات کو دہراتے رہے، حتی سکن غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جلال تھا وہ پرسکون ہو گیا اور آپ جو ہے سابقہ حالت پر آ گئے۔ فقال، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ کیف بمن یصوم الدہر کلہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صام ولا افطر، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ جو ہے اس نے افطار کیا، یعنی مطلب جو مسلسل روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس نے حقیقت میں نہ تو روزہ رکھا اور نہ ہی روزے کو ترک کیا۔ ٹھیک ہے۔ قال مسدد، جو راوی حدیث ہیں ان کو یہاں پر عبارت کے اندر شک ہے، یعنی حضور نے کیا جملہ ارشاد کیا، ایک تو یہاں لکھا گیا لا صام ولا افطر، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے حضور نے لم یسم ولم یفطر یہ کلمات کہے، یا پھر ما صاما ولا افطرا یہ کلمات کہے، تو غیلان کو اس میں شک ہے۔ مسدس نے یہ کہا، مسدس جو راوی انہوں نے کہا کہ غیلان کو اس میں شک ہے کہ حضور نے لا صاما ولا افطرا کہا، یا پھر لم یسم ولم یفطر کہا، یا پھر ما صاما ولا افطرا کہا، تینوں کا مضمون ایک ہی ہے، تینوں کا مضمون ایک ہی ہے، لیکن راوی کو چونکہ شک ہے اس لیے راوی کے شک کو حضرت مسدس نے غیلان کے حوالے سے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ قالا، تو حضور نے کیا فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے روزہ ترک کیا۔ قالا، حضرت عمر نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کیفا بمن یصوم یومین و یفطر یومین، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو شخص ایک دن جو ہے افطار کرے اور 2 دن روزہ رکھے، بمن یصوم یومین کہ جو شخص 2 دن روزہ رکھے، و یفطر یومن اور ایک دن جو ہے روزہ چھوڑے۔ قالا او یطیق ذلک احد، حضور نے ارشاد فرمایا کیا کوئی شخص اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے؟ قال یا رسول اللہ،
تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ فکیف بمن یصوم یومن و یفطر یومن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صوم داود، یہ داودی روزہ ہے۔ قال یا رسول اللہ، آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول فکیف بمن یصوم یومن و یفطر یومین، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن روزہ چھوڑے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا وددت، میری خواہش ہے، انی تو وقت ذالک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس کی طاقت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، ورمضان الی رمضان، اور پورا رمضان روزے رکھنا، یعنی ہر مہینے سے 3 روزے رکھنا اور پورے رمضان کے تمام روزے رکھنا۔ فہذا صیام الدہر کلہ، تو یہ جو ہے سال بھر روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ وصیام عرفہ، پھر آپ نے عرفے کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ عرفے کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو عرفے کے روزے کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا وصیام عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی عرفے کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس سے 1 سال پہلے کے والسنۃ التی بعدہ، اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی عرفے کا جو روزہ ہے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وصوم یوم عاشوراء، اور عاشورے کی روزی کی فضیلت کے بارے میں انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد کی حدیث کو دیکھ لیں۔ 2426 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا مہدی حدثنا غیلان عن عبد اللہ بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ بہذا الحدیث، اسی حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، البتہ زیادہ، لیکن اس سند کے اندر جو سند ابھی ہم نے یہاں ذکر کی، اس سند میں یہ کلمات زیادہ ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ قال، حضرت عمر نے یہ بھی عرض کیا رسول اللہ ارأیت صوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں گزشتہ روایت کے اندر نہیں ہیں، اس سند کے ساتھ جو روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، چونکہ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ قال، تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن، اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن جو ہے مجھ پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ ہاں، آگے کی حدیث دیکھ لیجیے۔ حدیث نمبر 2427 حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب و ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عمر بن العاص قال، عبداللہ بن عمر بن عاص یعنی عمر بن عاص کے بیٹے، وہ بیان فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ حضور مجھ سے ملاقات کیے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے بلکہ صحابی کی طرف اس کو نسبت کی جائے، اور صحابی گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ملاقات سے مشرف فرمائیں۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا الم احدث انک تقول لاقومن اللیل ولاصومن النہار، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، الم احدث انک تقول، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو لاقومن اللیل ولاصومن النہار، کہ میں رات بھر نفل پڑھتا رہوں گا اور دن کے وقت جو ہے روزہ رکھوں گا۔ قال احسبہ، انہوں نے عرض کیا جی ہاں، نعم یا رسول اللہ قد قلت ذلک، ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسا کہا ہے۔ تو قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ
قم ونم، تھوڑا قیام بھی کرو، ونم اور سو بھی جایا کرو، وسم و افطر، روزہ بھی رکھو، و افطر اور روزے ترک بھی کرو، یہاں روزے ترک کرنے سے نفلی روزے ہیں، وسم من کل شہر ثلاثۃ ایام، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، وذاک مثل صیام الدہر، اور ایسا کرنا یہ صیام الدہر کی طرح ہے، یعنی سال تمام روزے رکھنے کی طرح ہے۔ قال راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی ہر ماہ 3 روزے سے زیادہ روزے رکھنے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ قال حضور نے ارشاد فرمایا فصم یومن و افطر یومین، تم ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن چھوڑو، یعنی ایک دن روزہ، 2 دن روزہ چھوڑنا، پھر چوتھے دن روزہ رکھنا، پھر 2 دن چھوڑنا، اس طریقے سے روزے رکھو۔ قال راوی کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا انی اطیق افضل من ذلک، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال حضور نے فرمایا فصم یومن و افطر یومن، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، وہو اعدل الصیام، اور یہ روزہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، وہو صیام داؤد، اور یہ جو ہے صوم داؤدی ہے۔ قلت، میں نے عرض کیا انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے بھی زیادہ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا افضل من ذلک، تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ولا افضل من ذلک، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہاں جو ہے صیام الدہر کا باب ہم نے مکمل کیا۔ اب اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی ذکر کر دیے جائیں تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ پہلی روایت جو گزری ابو قتادہ کی گزری تھی، جس میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم کیا، حضور کے روزے کی کیفیت معلوم کی، حضور پر جلال کے آثار طاری ہوئے، تو پھر حضرت عمر فاروق نے مختلف سوالات کے ذریعے جو ہے اس جلال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس حدیث کے اخیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزوں کی فضیلت بیان فرمائی اور طریقہ بھی بیان کیا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھو اور پورے رمضان کے روزے رکھو، یعنی رمضان کے پورے روزے رکھنا اور باقی جو 11 مہینے بچے ان میں سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام الدہر کے برابر قرار دیا۔ اب صیام الدہر سے مراد کیا ہے؟ یعنی 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا۔ تو اب ہر مہینے میں اگر 3 روزے رکھے گئے، ہر مہینے 3 روزے رکھے گئے، تو اس کو جو ہے سال تمام، 1 مہینہ تو پورا رمضان کا روزے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، باقی 11 مہینے بچے، تو 11 مہینے میں ہر مہینے 3 روزے رکھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ صیام الدہر ہے، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو اس کو صیام الدہر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ مشہور ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، یعنی ہر مہینے میں 3 روزے گویا پورے مہینے کے روزے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ وہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ اب ایک مہینے میں اگر کوئی شخص 3 روزے رکھا تو گویا 3 روزے یہ 30 روزوں کے برابر ہو گئے، گویا 3 روزوں سے اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک چیز تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کے ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھے تو یہ صائم الدہر قرار پائے گا اور سال تمام روزے رکھنے کا اس کو ثواب میسر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ مخصوص روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، جس میں سے ایک تھا صوم عرفہ۔ عرفہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب من اللہ، کہ میں عرفے کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ سال اور آئندہ سال یہ 2 سال کے۔ پھر تیسرا روزہ آپ نے ارشاد فرمایا صوم عاشورہ، یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ امام نووی شارح مسلم نے فرمایا ہے اس مقام پر کہ یہاں پر ذنوب یعنی گناہ کے بخشش سے جو مراد ہے کہ عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور
عاشورے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہاں پر مغفرت سے مراد جو ہے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں. اگر کسی کے صغائر ہوں جو ہے تو وہ معاف ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے صغائر بھی نہ ہوں، صرف کبائر ہی ہوں. اب اگر اس حدیث کو ہم صغائر پر محمول کر لیتے ہیں مثلا کہ اس سے صغائر معاف ہوتے ہیں. اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس صغائر گناہ ہیں ہی نہیں، سب بڑے بڑے گناہ ہیں، تو پھر یہ فضیلت اسے کیسے میسر ہوں گی؟ تو اس کے بارے میں صرف ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اس جو ہے تخفیف عطا فرمائے گا. اور اگر نہ صغائر اس کی نام اعمال میں ہیں، نہ کبائر اس کے نام اعمال میں ہیں، جیسے انبیاء ہیں، تو انبیاء کے پاس نہ صغائر گناہ ہوتے ہیں نہ کبائر ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے بخشش کا کیا معنی ہے؟ تو پھر ان کے لیے یہاں پر جو ہے رفع درجات سے اس کی تعویل کی جائے گی. یہ بات جو ہے مکمل ہو گئی. اب آگے کے باب کو دیکھ لیجئے. بابن فی صوم اشہر الحرمی، یعنی حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا معاملہ کیا حکم ہے؟ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کا باب. حدیث نمبر 2428. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حماد عن سعید الجریری عن ابی السلیری عن مجیبۃ الباہلیتی عن ابیہا او عمہا. یہ راوی کو شک ہے کہ مجیبہ باہلی اپنے والد سے روایت کرتی ہیں یا پھر اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں. انہو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجیبہ باہلی کے والد یا پھر ان کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے، حضور کے پاس آئے پھر وہ چلے گئے. فاتاہ بعد سنۃ، پھر 1 سال کے بعد حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے. وقد تغیرت حالہ وہیئتہ، جب 1 سال کے بعد وہ آئے تو ان کی حالت، ان کی حیت جو ہے بالکل متغیر تھی، بدلی ہوئی تھی. 1 سال پہلے جو کیفیت تھی ان کی، جو صحت وغیرہ تھی، اور 1 سال پہلے جو رونق اور شباب ان کی چہرے سے عیاں تھا، 1 سال کے بعد جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بالکل بدلے ہوئے تھے. فقال یا رسول اللہ اما تعرفنی، تو انہوں نے آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ قال، حضور نے فرمایا ومن انت، تم کون ہو؟ قال انا الباہلی الذی جئتک عام الاولی، میں وہی باہلی ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. قال، حضور نے فرمایا فما غیرک، تمہیں کس چیز نے اتنا بدل دیا؟ 1 سال کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی. وقد کنت حسن الہیئتی، حالانکہ تم خوبصورت حیت والے تھے. قال، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ما اکلت طعاما الا بلیل منذ فارقتک، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ منذ فارقتک، جب سے میں آپ سے جدا ہوا ہوں، ما اکلت طعاما، تو میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، الا بلیل، مگر صرف رات میں. یعنی آپ سے جدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں صرف رات کے وقت کھانا کھایا ہوں، دن کے اوقات میں کھانا بالکل نہیں کھایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عذبت نفسک، تم نے اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈال دیا، کیوں اپنے نفس کو سزا دی؟ ثم قال، پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا سم شہر الصبر، تم صبر کے مہینے کا روزہ رکھو، تم صبر کے مہینے کا روزہ رکھو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ یہ دراصل رمضان کو قرار دیا، یعنی رمضان کی طرف اشارہ کیا کہ رمضان کے مہینے کا مکمل مہینے کے روزے رکھو. و یومن من کل شہر، اور ہر مہینے سے 1 دن کا روزہ رکھو. قال، انہوں نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اور میرے لیے اضافے کی اجازت دیجیے، فإن بی قوۃ، مجھے طاقت ہے. قال، تو حضور نے فرمایا سم یومین، ہر مہینے 2 دن روزہ رکھ لو. قال زدنی، انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ میرے روزوں میں اور اضافہ کیجیے. قال، حضور نے فرمایا سم ثلاثۃ ایام، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. قال زدنی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور اضافہ کیجیے. قال، تو حضور نے فرمایا سم من الحرم، ایک کام کرو حرمت والے مہینوں میں بھی روزہ رکھ لیا کرو. وترک، سم من الحرم وترک، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو، وترک اور چھوڑو. سم من الحرم وترک، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑو. سم من الحرم وترک، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑو. وقال، اور فرمایا باصابعہ ثلاثۃ فضمھا ثم ارسلھا، یعنی انہوں نے اپنی 3 انگلیوں کے ذریعے اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ راوی نے، کہ
فضمہا ان کو پہلے ملایا، ثم ارسلہا پھر ان کو کھول دیا۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کا باب دیکھ لیجیے، باب فی صوم المحرمی، محرم کا روزہ رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2429، حدثنا مسدس وقتيبة بن سعيد قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن حمید بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال، ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ یہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ، اور فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین نماز صلاۃ من اللیل، رات کے نوافل ہیں۔ لم یقل قتیبۃ شہر قال رمضان، قتیبہ نے اپنی روایت کے اندر شہر کا لفظ نہیں بولا ہے بلکہ رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث نمبر 2430، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا عیسیٰ حدثنا عثمان یعنی ابن حکیم قال، سألت سعید بن جبیر عن صیام رجب، میں نے یعنی عثمان یعنی ابن حکیم، وہ کہتے ہیں عثمان بن حکیم، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، اخبرنی ابن عباس، مجھے عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اس کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ ہم سوچتے تھے کہ اب حضور روزہ بالکل ترک نہیں کریں گے، ویفطر، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس قدر روزہ ترک فرماتے، حتی نقول لا یصوم، ہم یہ سوچتے کہ شاید اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ باب فی صوم شعبان، شعبان میں روزہ رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2431، حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن عبداللہ بن ابی قیس سمع عائشہ، عبداللہ بن ابی قیس نے حضرت عائشہ سے سنا، تقول فرماتے ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ یہ شعبان کا مہینہ تھا، ثم یصلہ برمضان، پھر آپ جو ہے تقریباً شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے، یعنی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ باب نمبر 58، باب فی صوم شوال، شوال کے روزہ رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2432، حدثنا محمد بن عثمان العجلی حدثنا عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ عن ہارون بن سلیمان عن عبید اللہ بن مسلم القرشی عن ابی قال، سألتو، اب یہ جو ہیں عبداللہ بن مسلم قریشی جو ہے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے خود حضور سے پوچھا، راوی کو شک ہے، یا پھر حضور سے کسی اور شخص نے پوچھا ہے۔ قال سألتو، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا پھر سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام الدہر، یہ کسی اور شخص نے پوچھا، کس کے بارے میں؟ عن صیام الدہر، ہمیشہ نفلی روزے رکھنے کے بارے میں۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان لأہلک علیک حقا، کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، سم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، والذی یلیہ، اور جو مہینہ اس سے ملا ہوا ہے یعنی شوال، اس میں بھی روزے رکھ لو، وکل اربعاء وخمیس، اور ہر بدھ اور جمعرات کے دن روزہ رکھ لو، فاذا انت قد صمت الدہر، اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر تم نے گویا کہ سال بھر روزہ رکھ لیا۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ وافقہ زید الاکلی، زید اکلی نامی جو راوی ہیں اس راوی نے اس کی مطابعت کی ہے۔ وخالفہ ابو نعیم، اور ابو نعیم نے اس کے برخلاف نقل کیا ہے۔ قال مسلم بن عبید اللہ، انہوں نے راوی کا نام مسلم بن عبداللہ ذکر کیا ہے۔ باب نمبر 58، باب فی صومی ستۃ ایام من شوال، شوال میں 6 روزے رکھنے کا باب۔ حدیث نمبر 2433، حدثنا النفیلی حدثنا عبد العزیز بن محمد عن صفوان بن سلیم وسعد بن سعید عن عمر بن ثابت الانصاری عن ابی ایوب صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری، ابو ایوب
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ بست من شوال، پھر اس کے بعد رمضان کے شوال کے 6 روزے رکھا، فکأنما صام الدہر، تو گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال تمام روزہ رکھا، یعنی گویا شوال کے جو 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو سال تمام روزے رکھنے کا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ باب نمبر 59، باب کیفا کان یصوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2434، حدثنا عبد اللہ بن مسلمة عن مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نفلی روزے رکھتے تھے، حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ ہم سوچتے تھے کہ اب حضور روزہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، ویفطر حتی نقول لا یصوم، اور آپ کبھی مسلسل روزہ ترک کرتے تھے یہاں تک کہ ہم سوچتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں کبھی، الا رمضان، سوائے رمضان کے۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گویا کہ حضرت عائشہ نے 2 باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا کہ جب پورے مہینے کے آپ روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے، اور رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا جس میں سب سے زیادہ آپ روزے رکھتے سوائے شعبان کے، تو گویا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کا آپ کا جو معمول تھا وہ شعبان کا معمول تھا۔ آگے کی حدیث نمبر 2435، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمعنی ہو، اس سند کے ساتھ بھی یہی روایت آئی ہے، زیادہ، لیکن اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تھوڑے دنوں کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ یہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ الفاظ کا اضافہ ہے اس روایت میں جو اس سند کے ساتھ آئی ہے۔ ایک حدیث اور اس کا ایک باب ہے وہ اور پڑھ لیجیے، حدیث باب نمبر 60 باب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سبق جو ہے بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ باب فی صوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر 2436، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا یحییٰ عن عمر بن ابی الحکم بن ثوبان عن مولا قدامۃ بن مذعون عن مولا اسامۃ بن زید انہ انطلق مع اسامۃ الی وادی القریٰ، اسامہ بن زید کے غلام بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ نکلے، کہاں، الی وادی القریٰ، وادی قریٰ کی طرف، فی طلب مال لہ، ان کا مال لینے کے لیے، فکان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، تو ان کے غلام نے دیکھا کہ اسامہ بن زید جو ہیں جو پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، فقال لہ مولاہ، تو ان کے غلام نے ان سے کہا، لما تصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، وانت شیخ کبیر، حالانکہ آپ جو ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، فقال، تو انہوں نے فرمایا، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، یہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وسئل عن ذلک، اور حضور سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ ان 2 دنوں کی تخصیص کیوں فرماتے ہیں، فقال، تو حضور نے فرمایا، ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کے دن ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ قال ابو داؤد کہتے ہیں، کذالک قال ہشام الدستوائی ان یحییٰ ان عمر بن ابی الحکم، یعنی یہی روایت اور ایک سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔ آگے کا جو باب ہے، باب فی صوم العشری
اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔